لیکن اس جمعہ پر پہلے پردے کی نسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مسائل زکوٰۃ بھی بیان کیے جائیں گے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار جو خطاب فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو۔ اگرچہ ایمان والوں کے ذیل میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن خاص طور پر وہاں پر الگ سے عورتوں کو کوئی خطاب نہیں فرمایا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عورتوں کی جانب سے قاصد بن کر ان کا پیغام لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد حضرات مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، غزوات میں شرکت کرتے ہیں، باقی دین کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، لیکن عورتیں اپنے گھر کے چار دیواریوں کے اندر رہتی ہیں۔ کیا وہ مرد حضرات جو عورتوں سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، وہ دین میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، حضرات صحابہ سے فرمایا، کیا تمہارے ذہن میں ایسا سوال پیدا ہوا جو سوال حضرت اسماء بنت یزید کر رہی ہیں؟ حضرات صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت بھی اس طرح کا سوال کر سکتی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ اسماء، تم جا کر ان عورتوں کو جن کی جانب سے تم قاصدہ بن کر آئی ہو میرے پاس، ان سے جا کر کہہ دینا کہ جو عورت حقوق اللہ کے حقوق کو ادا کرے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہے اور باپردہ رہے، اور اللہ کے جو احکامات اس پر نازل ہوئے ان احکامات کو ادا کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کہ میں محمد رسول اللہ یہ گواہی دیتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ معارف القرآن تفسیر کی کتاب ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب سابق مفتی اعظم پاکستان، حضرت مفتی صاحب معارف القرآن کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو عورت یہ 4 کام کر لے اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ سب سے پہلا کام، وہ عورت اللہ کے حقوق کو ادا کرے، گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر، باپردہ رہ کر، اللہ کی جانب سے جو فرائض یعنی نمازیں 5 وقت کی ان کو ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو ذمہ داریاں اس پر شریعت کی جانب سے عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے، اس عورت کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد بعض ایمان والے مردوں کے دوست ہیں، اور ایمان والی عورتیں بعض ایمان والی عورتوں کی سہیلیاں ہیں۔ اب قرآن نے ان کا حکم کیا بتلایا، یہ کریں گے کیا؟ یامرون بالمعروف، کہ یہ نیکیوں کا حکم کریں گے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں گے، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو ادا کریں گے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اگر ایسا کر لیا، اولئک سیرحمہم اللہ، کہ انہی لوگوں پر عنقریب اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کر دیں۔ شریعت میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امہات المومنین اور حضرات صحابیات کو جو پیغام سنایا، جو حکم دیا، اس کو قرآن پاک کا 22واں پارہ بھی بیان کرتا ہے، وَقَرْنَ
فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ خطاب فرما رہے ہیں عورتوں سے کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پالو، اپنے گھروں کے اندر سکون پالو، اور اپنے گھروں کے اندر اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ جاؤ. زمانہ جاہلیت کی طرح ایسا نہ کرو کہ تمہیں اپنا اوڑھنا اور اپنا لباس بھی بھول جائے. تو شریعت نے پردے کو فرض قرار دیا. یہ نہ سنت ہے نہ واجب ہے، بلکہ عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے. اور قیامت کی صبح تک یہ حکم اللہ کی جانب سے لاگو ہو چکا ہے، جاری ہو چکا ہے. اس حکم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن آج مسلمان ان چیزوں سے غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو، شریعت کے احکامات کو پسے پش ڈال چکے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ ایک عورت جب وہ بالغ ہو جائے، وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، وہ عورت اپنے تمام وہ غیر محرم جن کا شریعت نے حکم دیا ہے ان سے پردہ کرنا فرض ہے. اس کے اندر چاچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ان کے ساتھ بھی وہ عورت کھلے عام بات نہیں کر سکتی. ان سے بھی پردہ ہے. ان کے سامنے اپنے چہرے کو، اپنے سر کے بالوں کو، یا اس طرح کا لباس جو اپنے گھر کے اندر ماں اور باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے پہن سکتی تھی، وہ لباس پہن کر ان کے سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اس کے لیے غیر محرم ہے.